والسلام على سید العرب والعجم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم. جميعا باب آواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. انہوں ذرا آواز دی بہت پاری کر دیتی، ذرا ٹھیک کر دیو. اچھا دوسرا بھی سجڑوں گال لے وے میں آدھے وقت تے آ گیا سا تو آڈا محول وے کہ میں تقریر پھول گئی. نہیں گال سچی کر رہی نہیں جی اڑی کڑی ہے. ادھے جنے آرام کر رہے ہیں، ادھے ستے پہنے. صدقہ مینوں تو انو برکات کثیرہ عطا فرمائے. جنہی کو میں گل کرنا گا تو انو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. موضوع کی بیان کرنا ہے انہیں دس جو بڑا بہت شروع کر لیں گے. سارے ہی اچھے لگ رہے. چلو شکر ہے جی. انہاں کہا جو تو انو چنگا لگ رہا ہے. مینوں ویسے حضور دیاں گلنا جدوں بھی کریے ہاں 5-7 بندے تیان سجے کبے نہیں. اور سونے ہاں آؤ دے انہیں دے کانچے ایک ذرا اور جانے ماننا ہے شہزادیاں ان کچھ نہیں کرنا. بیٹا میں اپنے سامنے قرآن مقدس تھی ایک خوبصورت آیت کی بات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. مالک کائنات ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ادھا مفہوماً ترجمہ ہے وے کہ پیارے میں رب نے تواڈی امت نو امت خیر بنایا، امت بہتر بنایا، امت اعلیٰ بنایا اور امت افضل بنا دیتا ہویا. اہل سنت و جماعت دے نظریہ کہ تاردار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبییں چو افضل والا ہر اعتبار نال میرا نبی سب تو والا. جس طرح میرے نبی دی ذات ڈبلنگ بھی کٹ کر دے جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات چوں افضل و اللہ، اس طرح میرے نبی دی امت بھی تمام نبیاں دی امتاں چوں افضل و اللہ امت ہے. اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن اس خوبصورت ضابطے نو خود بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ اے امت اعلیٰ ہے، امت بہتر ہے. یا اللہ امت بہتر کثرت عبادت دی وجہ تو ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ تاں بہتر نے کہ نینا چا نمازی زیادہ نے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ امت تاں اللہ وے کہ نچ پیر زیادہ نے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ اس امت تو تاں عزت ملی کہ نہ جناب جاگیردار زیادہ نے؟ نہیں. یا اللہ پھر اس امت تو اللہ کیوں آکھیا؟ فرمایا میں رب دے اس امت تو عزت کمال وجاہت و بلندی شان و مرتبہ اعمال دی وجہ تو نہیں بلکہ آمینہ دے لال دی وجہ تو عطا فرما دیتا ہو. یار تو آڈیاں میریاں عزتاں اگوڑیا تا تھوڑا جا پیچھے تھوڑا ہی تو آنو بیکھاں تا صحیح سبحان اللہ کہہ لیں. تو آڈیاں میریاں عزتاں وجاہتاں بلندیاں اور شانہ صرف مصطفیٰ کریم تاردار ختم نبوت دی وجہ تو نے. اور میرے نبی خود فرمایا نبی چو میں سب تو اللہ اور امتہ وچو میری امت سب تو اللہ. حضور خود فرمایا میرے غلاموں نبی چو میں آخری امتہ وچو میری امت بھی سب تو آخری امت بن گئی. ورنہ اگر تقابل کیتا جائے سابقہ امتہ نال اس امت دا تو پھر بھی ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے. ہر امت ٹھیک امت سی لیکن اللہ نے ہر امت دے عیب قرآن اچ بیان کیتے، ہر امت دا عذاب قرآن اچ بیان کیتا، ہر امت دے گناہ قرآن اچ بیان کیتے. پر جدو تاردار ختم نبوت دی امت دی باری آئی اللہ نے تورات اچ بھی مصطفیٰ کریم دی امت دی شانہ بیان کیتیا، زبور اچ بھی مصطفیٰ کریم دی امت دی شان بیان کیتی، انجیل اندر بھی حضور دی امت دی شان بیان کی تھی. کیا؟ فرمایا پیارے میں انہاں دے عمل نہیں ویکھنا، میں تا ماہی دی نسبت ویکھنی ہے. میں تا اس نسبت کاملہ دی وجہ تو اس امت تو عزت وجاہت کمال و بلندی عطا کر دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہاں دی نسبت میرے نبی دے نالے. بھائی اگر 14 صدیاں بعد کسے مسلمان بیڑے سے بچہ پیدا ہو جائے 14 صدیاں بعد 17 ڈی ایچ بچہ پیدا ہوئے او دی ماں مسلمان ہوئے او دا باپ مسلمان ہوئے تے قرآن کہے گا امت خیر ہے. یا اللہ اس بچے نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھیا نہیں، حج کیتی نہیں، 1.5 گھنٹے دی عمر ہے. فرمایا پھر بھی امت خیر ہے. کیا؟ فرمایا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو
نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو حضور دی نسبت کاملہ دی وجہ تو میرا بھائی تیری عدالت وچ فیصلہ رکھ دینے ہاں اتا مطلب 14 صدیاں باپ جنہوں نبی دی نسبت ملے او تا آلہ تے 14 صدیاں تو جڑا ابو بکر آج بھی نبی دے نال ستا ہویا ہے او جماعت صحابہ او جماعت آل بیت جنہوں نے 14 صدیاں پہلے تاردار ختم نبوت دی قربت صحبت سنگت مائیت تصیب ہوئی پھر بات واضح اگر میرے جیسے گناہگار دی عزت حضور دی وجہ تو ہیں تے جنہوں نے جنتی قرآن کہے جنہوں نے قرآن میرے نبی دے سامنے پڑھے ہوئے او میرے نبی دی نفوس قدسیہ پاکیزہ اہل بیت او میرے نبی دے پاکیزہ صحابہ کتنے آلہ ہونگے کیا اگر تیری میری عزت حضور دی وجہ تو ہے تے محمد دے صحابہ دی عزت بھی تا حضور دی وجہ تو ہے سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی تقریر آئی تو انہوں سمجھ آ رہی سنانے ہیں بٹھی بٹھی اس امت دی عزت وجاہت و کمال حضور دی وجہ تو ورنہ 4-5 فرق نے پہلا فرق ہر امت دے عیب بیان کی تھے قرآن ساڑیاں شانہ بیان کی تھی اچھا بیٹا دوسرا فرق قرآن حضرت بیان کر رہا سن تورات اللہ دی نازل کی تھی پر تورات دا حافظ کوئی نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو زبور اللہ نے نازل کی تھی مگر زبور دا حافظ کوئی نہیں سوائے جناب صاحب زبور نبی تو انجیل اللہ نے نازل کی تھی لیکن صاحب انجیل نبی تو علاوہ کوئی انجیل دا حافظ نہیں پر جدو باری آئی تاردار ختم نبوت قرآن دی فرمایا پیارے میں رب نے تہاڈی امت تو عزت بخشی ہر شہر وچ قرآن دا حافظ ملے گا ہر پنڈ وچ قرآن دا حافظ ملے گا ہر گلی وچ قرآن دا حافظ ملے گا کیا انہوں نے بھی کتاباں بھول گئے کتاباں سینے سے نہ آ سکیاں کتاباں حفظ نہ کر سکے پر ساڑھا 10 سال دا منڈا قرآن حفظ کر گیا کیا فرمایا دسنا چاہنا انہوں دا سائیں کوئی اور ہے تو اڈا سائیں کوئی اور ہے اچھا تیسرا فرق ڈسکس کر رہے ہیں جتنیاں بھی امتاں نے سابقہ امتاں اللہ نے ہر امت دا نہ لے کے قرآن اچھ یاد کیتا کی لے کے نہ لے کے یا بنی اسرائیل پر جدو حضور دی امت دیواری آئی فرمایا یا ایو الذین آمنو سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ آوے سمجھ تو تسی گئے ہو نا یا ایو الذین آمنو اس عزت دل اس امت تو یاد کیتا ایدہ مطلب ہے جنہوں رب ایمان آڑا کہے ہو حضور دا امتی ہے سبحان اللہ ایک چوتھا فرق بھی دس دیا بس تقریر میں ہی ہونی مٹھی مٹھی سبحان اللہ کی رکھو سوائے میرے نبی تو کسے نبی انکا انتظرہم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اللہ دے پر گزیدہ نبی جناب نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ چرس کی تھی کریم اللہ جن نے پیڑے نے نہ دا بیڑا غرق کر تباہ کر دے اللہ میری قوم نو ہلاک کر دے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم واسطے بد دعا کی تھی جناب موسیٰ تے عیسیٰ علیہ نبینا اپنی امت واسطے بد دعا کی تھی پر جدو میرے نبی دیواری آئی قوم نے پتھر پارے مصطفیٰ بد دعا نہیں کی تھی قوم نے ظلم کیتا پر میرے نبی بد دعا نہیں کی تھی قوم نے تکلیفاں دی دیاں پر میرے نبی بد دعا نہیں کی تھی ہر حالت رب دی بارگاہ چرس کی تھی اللہ میری امت دی خیر ہوئے اور جی دی خیر ہر ویلے مصطفیٰ منگے نا او اے نبی دی امت تو انہوں فرق سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا چلو شکر ہے ایک فرق اور بھی وہ بھی سنا دیا سبحان اللہ نا اس امت دی وجاہت کمال بلندی و شان کی وے حضور فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل نہیں مثل کہ کئی مولوی نعت خان نقیب جملہ بول جاندے نبی کی مثل کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا انہیں دا ترجمہ کی حدیث دا کرانگا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کے کمالات کے مظہر ہوں گے ایک کسے نبی آدھی امت دے مولویوں پر وہ گل نہیں کی تھی پر جدو حضور آئے ہر نبی بد دعاواں کرے حضور دعاواں کرے اور پچھلیاں قوماں اگر انہاں دے حوالے زندگی دا مطالعہ کیتا جائے نا تو حضرت ابو ذر فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دی بارگاہ تے بیٹھ سا حضور پریشان میں عرض کی تھی حضور کیوں پریشان ہو
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے؟ سرکار نے فرمایا میں سوچنا پچھلیاں قوماں دیاں عمرہ زیادہ، عبادت زیادہ، عمل زیادہ، اجر زیادہ، میری امت دی عمر تھوڑی، عمل تھوڑے، اجر تھوڑا، کی بنے گا؟ رب نے فرمایا جبریل جلدی میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہو جا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فرمایا پیارے میں رب نے تہاڈی امت تو ایک رات دتی لیلۃ القدر دی، جیڑا تہاڈا امتی ایک رات لیلۃ القدر دی جاگ کے تہاڈی میرے رب دی عبادت کرے گا، پھر فرمایا پچھلیاں امتاں دی ساری زندگی دی ساری عبادت ایک پاسے، پر مصطفیٰ دے امتی دی ایک رات دی عبادت ایک پاسے ہو جائے گی۔ یا ایھا النبی انا، اچھا یہ دسو ایک کیسی موج والی گل ہے، پچھلی امتاں اللہ سی توبہ کرنی ہے، پتر پیچھا چلے جا کی کرنی ہے؟ مینوں ایک بندہ سننے والا مل جائے میں تقریر پوری سنا جانا۔ توبہ کرنی ہے، رب فرماوندا ہے ایک دوسرے نوں قتل کرو، کی کرو؟ قتل۔ پر جدوں میرے نبی دی امت دی واری آئی، یا اللہ یہ بڑے گناہگار نے، بدکار نے، بدعمال نے، آواز قدرت آئی قتل نہیں کرنا، مسلح ڈا کے مرن تو ایک لمحہ پہلے بھی مکھی دے پر جنہ ہنجا گیا، میں رب تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ یو قتل ہو گئے، ساڑے گناہ معاف ایک لمحے نال ہو گئے، ایک مکھی دے پر دے ہنج دی وجہ تو ویس مرتضیٰ دے سارے گناہ معاف کیوں ہوئے نے؟ فرمایا تینوں دسنا چاہنا او مولوی انہاں دا سائیں کوئی اور ہے۔ یہ حضور دی امت، یہ حضور دی امت دے کمال نے، تاں رب فرمایا کہ اے امت خیر ہے، اے امت۔ چلو ویسے میں نے ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے جی آنکھوں تے سنا دینا، نہیں تو کوئی بولا نہیں۔ نعرہ لاؤ کھٹکا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نہیں اے امت شاب بیٹا میں 5 حدیثیں سنانیاں پہلی سنان لگیا، بس اے میں رہو تو پھر پاویں کم چل جاوے۔ ای امت اللہ میں کہہ رہا نہیں لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تصل امم تتباشر بہی وتستفتح بہی حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر کرن فی خیر بلدل فی خیر اصحاب۔ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی قوم نو دسیا کرتا سی، سب تو آخر تک نبی آئے گا، نبی آئے گا، سب تو آخر تک نبی آئے گا، او دا نام محمد و احمد ہوئے گا، اور او دا شہر شہریں چوالا ہوئے گا، او دا صحابہ صحابہ چوالا ہوئے، ہر نبی اپنی اپنی امت تو بٹھا کے آندہ سی، سب تو آخر تک جڑا نبی آئے گا نا او دا نام محمد ہوئے گا، او دی امت بھی ساری امتہ میں چوالا امت ہو جائے گی۔ سارے نبی جے سمت نوالا امتان دے رہنا او اسیاں۔ ایک حدیث مینوں اور بھی چیتے آ گئی، اللہ دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ نبی ہے، حضرت موسیٰ پاک ساری، یا اللہ یہ ساڑی کتاب ہوندی ہے، ایک امت ہے جیڑی قیامت والے دن جنت پہلے جائے گی، مینوں دے دے۔ فرمایا نا یہ تو میرے نبی محمد دی امت ہے، اللہ لکھا ویا ایک امت ہے جیڑی ہر وقت تیرا ذکر کرے گی۔ فرمایا مینوں دے دے، عرض کی تھی مینوں دے دے، آواز آئی نا تلک امت احمد، دل نہیں بولنا، فرمایا تو میرے نبی بھی امت دی امت ہے۔ یا اللہ میں پڑھ رہا ایک امت ایسی ہے آخری وقت بھی جنہ دی توبہ قبول ہو جائے گی، آواز آئی نا پیارے تو میرے نبی محمد دی امت ہے۔ اللہ میں اس امت دا ذکر پڑھ رہا ہاں، ایک امت ایسی ہے جنہ دے قیامت والے دن عزائے وضو چمک دے ہونگے، فرمایا نا یہ تو میرے نبی محمد دی امت ہے۔ اس وقت ہن او بولے جڑا اس مسجد وچ بیٹھا، اس وقت اللہ دے نبی کتاب بند کر کے آکھیا ٹھیک ہے اللہ جی امت نہیں دیندا تے اس مصطفیٰ دا مینوں امتی بنا دے۔ ایک حدیث اور چہتے آ گئے، گسانہ کارے سے ہائے ہائے شیر شور پڑھئیے یا حدیث سنائیے ہیں؟ چلو جی تیسری حدیث، سبحان اللہ۔ زمین آسمان دے بڑھن تو 1000 سال پہلے گل ہو رہی ہے سمت دی،
اللہ نے خود سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی تلاوت کی تھی. کدوں کی تھی؟ زمین آسمان دے بننے تو 1000 سال پہلے. اندازہ کر اگر تہاڈی مسجد دا امام قرآن پڑھے تو بڑا مزہ آئے گا, کوئی قاری صداقت ہے قاری قرآن پڑھے تو بڑا لطف آئے گا, قاری نذیر جیسا کوئی قرآن پڑھے تو بڑا لطف آئے گا. سوچ وہ کیسا منظر ہوئے گا جڑو میرا رب قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے گا. پترا دیاں واجاں کھولو. ہاں میرا رب قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. اور فرشتیاں نے عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا کلام کدھا ہے؟ فرمایا میرا اللہ کی ہے. فرمایا قرآن اللہ کدھے تے نازل کرے گا؟ فرمایا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ تھے. اور او بولے جڑا حضور دا امتی ہے. فرشتیاں عرض کی تھی یا اللہ زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے رب کا قرآن سن کے فرشتوں نے عرض کی اللہ لاکھ مبارک اس نبی نو جس نبی تے قرآن نازل ہوئے گا, لاکھ مبارک اس امت نو جڑی امت قرآن پڑھے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اجے امت آئی مبارکاں پہلے ساڈا رسول جو اللہ ہے. ایک حدیث مینوں اور بھی آندی ہے, تھکے پے نے. ہلو سجنا ٹھیک ہے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت امام حسن, حضرت امام اے اسی سنی ہاں حسن پاک دے بھی نوکر تے حسین پاک دے بھی نوکر. شاش نہیں آئی اس جملے دی, اسی سنی ہاں. دو بندے چپ کر کے بیٹھے نے, میں جان لگیا پوچھاں گا شاہ کی ہے تو آئے آئے اللہ دا شکر ہے اسی سننی ہاں. تے سویرے بننے چھانگل لگیا کو بندہ تو انہوں پوچھے سننی کنوں آندے نہیں, یہ بھی ترجمات ہے. آنکھوں تے میں پورا نہ کر دیا. انہوں باں پھڑ کے آکھی راتی مولوی آیا سی سانو دس گیا سننی انہوں آندے نے جنہوں جنتی مصطفیٰ نے آپ آکھیا ہویا ہے. میں تو اڈا کی خیال ہے اخبار دی گل پڑھنا. فرمایا ستفترق امتی علی 30 و 70 فرقہ الناجیات منها واحدہ قیل فمن الناجیہ قال اہل السنہ. میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہوں گے, ایک نجات حاصل کرے گا, ایک جنت جائے گا. پیارے مصطفیٰ تہاڈی امت دے 73 فرقے چوں جیڑا جنت جائے گا قیل فمن الناجیہ. حضور اور جنتی جماعت کیڑی ہے؟ حضور اور ناجی کرو کیڑا ہے؟ ہن او بولے جڑا مسئلے وچ بیٹھا. فرمایا قال اہل السنہ سنی. اوئے ایک حدیث مینوں اور بھی ہوندی. اے تا حضور نے سنی دی تعریف کیتی ہے, جو مولا علی تو نہ پوچھ لیے سنی کون ہوندا ہے؟ کھڑے پانا سوکھا ہے, علی علی کرنا سوکھا ہے, علی دی مننا ہو رہے. فرمایا لتفترقن هذه الامة على مثل ذلك ادلها واشرها الداعیۃ الینا فیجتمعون ابوبکر الصدیق. حضرت مولا علی دی گل سن کے پکا حیدری چپ نہیں رہ سکتا. علی پاک نے فرمایا پکا سنی ہوئے گا, جنتی ہوئے گا, نجات حاصل کرے گا, بیڑا ادا پار ہوئے گا. سنی ہوئے گا کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا جڑا ابو بکر دا بھی نوکر ہے, عمر دا بھی نوکر ہے, عثمان دا بھی نوکر. 3-4 بندے چپ کر کے بہ گئے نے. علی پاک نے سنی ہوئے گا جڑا ابو بکر دا بھی نوکر ہوئے گا, عمر دا بھی نوکر ہوئے گا, عثمان دا بھی نوکر ہوئے گا, علی دا بھی نوکر ہوئے گا, صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا, حسن دا بھی نوکر ہوئے گا, محمد پہ حسین دا بھی نوکر ہو جائے گا. سنی کدے کوڑا نہیں ہوندا, سنی کدے کوڑا تو رلے ملے تو نہیں نے. سارے بولو مڑ, سنی کدے کوڑا تے کوڑا کدے سنی, سنی کدے بد عقیدہ تے بد عقیدہ کدے سنی. میں کہا سنی دی تعریف ہے او دے اگے جدو بھی پاکاں دا ذکر کرے گا پلیت نہیں ہوئے گا. حدیث پاک اے سونے او سونے او سونے او شہزادے او پترو سلامت رہو جوانو, انہیں نہ کرو. نبی پاک دی ایک حدیث سرکار خود اس امت دی عزت بیان کی تھی. حضرت امام حسن روک کے سن لو کیا گل ہے. چھاڑ دے ہو جی سپیکر انہیں سن ڈسٹرب کرنا, یا ایتھے ہی رہنے دے, انہوں اگے لے ہو.
میری آج سپیکر لا لو، پتہ نہیں سویرے تو نال کی بننا سپیکر ساڑیاں تقریراں پورے ہزمے والا بندہ سن سکتا ہے، پنچر بندے نے تو میری تقریر ہی سمجھ نہیں آتی. دیکھو میرے گل کا ہار لیا کے بناتا ہے، یہ میں کی ہوں سیدھا کر بس اتنے چنگا بڑا سواد بج گیا سی. اے سنی قوم جیڑی ہے نا، ایک حضرت امام حسن پاک سنیاں. امام حسن کون نے؟ اے علی دے وڈے پتر دا نام امام حسن ہے. چلو ٹھیک ہے، تو انہوں امام حسن دا کوئی نہیں جو پتا؟ اوہ وڈے امام دا نام امام حسن ہے. جنت دے وڈے سردار دا نام امام حسن ہے. ہون اگلا جملہ پنجابی دا ہے، پتہ نہیں 17 ڈی سمجھے کہ نام مصطفیٰ دے ویڑے دی پہلی خوشی دا نام حسن ہے. اگلا جملہ بھی وہ سن کے بولے گا جدی ماں بھی سنی پیو بھی سنی، دو مسلمان گروہانوں کٹھا کرنا لے دا نام امام حسن ہے. امت نو فتنے تو بچانا لے دا نام امام حسن ہے. اسلام دا پرچم بلند کرنا لے دا نام امام حسن ہے. اے موضوع علیحدہ ہے. امام حسن تو کسی بندے پوچھے امت کیڑی ہے؟ مٹھی سونے نکال آ سونے ہو امام حسن تو پوچھے آ جوانہ سنو اے امت. آپ نے فرمایا میرے نانا جی پوری زندگی سب تو زیادہ جس امت واسطے روئے نے نا، کدے کدے رونا آ جاندہ ہے تو انہوں مینوں بھی، پر اسی تھی آستے رونے ہاں، پتر آستے رونے ہاں. پیو مر جائے تو پتر روندہ ہے، چاچا مر جائے تو بھتیجا روندہ ہے، بیلی مر جائے تو بیلی روندہ ہے. امام حسن نے سب سے زیادہ میرے نانا جی کے آنسو صرف حضرت اپنی امت کے غم میں نکلے ہر وقت. اور اگلا جملہ امام حسن کیا نے فرمایا سب سے زیادہ زندگی میں میرے نانا محمد نے دعائیں بھی اپنی امت کے لیے کی ہیں. دوجے نبی بددعاواں کرنا آدھی قادی قوم واسطے، ساڈا نبی دعاواں کرے روک لیتی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے. جنت موڑ ہوئے روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم تے ہیں یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے. حضور نے کہا جدتے ہوئے بولے یہ کرم. اوہ میرا شعر سن کے بولو یہ کرم ہے حضور کا غم پہ، یہ کرم. منڈا منڈ جوان چپ کر کے بہ گیا ہے یہ کرم. ہاں ہاں یہ کرم ہے حضور کا غم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. جڑا سمجھے بولے یہ کرم ہے. اوے نانا محفل سجا کے لنگر پکا کے علماء بلا کے اسی یہی دسنا چاہنے ہیں یہ کرم ہے حضور. ہاں ہاں یہ تسی چوپو پنٹ پائیے یہ کرم ہے حضور ہم پر، یہ کرم ہے
حضور کا غم پہ انواع عذاب. مینوں ایک حدیث اور بھی آندی جے. اماں جی عائشہ پاک، اماں جی او جان دے نے دساں میں کون ہے؟ یہ موضوع علیحدہ ہے. او ماں عائشہ جی دا بابا صدیقاں دا بادشاہ ہے. حلال دا پوتو ہی ہوندا ہے جڑا ماں واری بولے. او اماں عائشہ جی دا بابا صدیقاں دا بادشاہ، جی دا شوہر نبیاں دا بادشاہ. او اماں عائشہ جی دی محبت دا نا ایمان ہے. او اماں عائشہ جی دی صداقت وچ میرے رب نے کلے نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتیاں. او اماں عائشہ جنوں پاکی دا تاج میرے رب نے خود قرآن وچ عطا فرما دیتا ہے. ہن ادب نال توجہ. نبی دی بیوی حلال دیاں دی بیبے سمجھ تو انوائی کوئی نہیں میں نبی دی زوجہ ایمان آلیاں دی ماں ایمان آلیاں دی اے پنجابی دے جملے دی میں چاس لینا حلال دیاں دی بیبے. اپ دے دن نبی پاک دی بارگاہ چاہیاں تو چپ کر کے میری گل سننی ہے. جتے بولنا ہوئے ہوتے بولنا ہے. سنو عرض کی تھی حضور میں تہاڈی زوجہ تے تہاڈے تو کدے کچھ منگیا نہیں تے جی اج منگاں عطا کر دیو گے؟ دوبارہ آؤ میرا بھائی وقت نہیں ضائع کرنا کنہ دا چسکا نہیں لے کے جانا پیغام سن. اچھا حضور میں کدے کچھ نہیں منگیا تے جی اج منگاں تے گوڑیاں تو ہتھ لانا جی کیا عطا کر دیو گے؟ کس دربار تو اماں مانگ رہی ہے؟ اچھا صاحب میری بھی زنانی ہے تواڑیاں بھی زنانیاں نے گھر وچ بیویاں ہیں نے گھر دا حسن ہے. نبی پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دا ایمان کامل ہی نکاح نال ہوندا ہے. لیکن ساڈیاں زنانیاں جے کدے منگن لگ پڑ تے کی منگدیاں ہونے آپا نہ ہی دسیے تے چنگا ہے. سمجھ تے گئے نے آسانا مقصد نہیں سی آس تسی پے نے سمجھانا مقصد ہے. اماں جی عائشہ کی منگیا دے شوہر رسول تو حضور میں کدے کچھ نہیں منگیا. اور تمہانوں سواد نہ آوے ویس تقریر کرنی چھڑ دے گا دھیان نال سنو. کدے کچھ نہیں منگیا جی آج کچھ منگا عطا کر دیو گے؟ مسکرا کے حضور فرمایا عائشہ بول. اور دو میں سوال و جواب سنو گے تو لذت بڑی. بول بھئی عائشہ جو منگے گی میرا تیرا وعدہ جتا کر دیاں گا. اماں جی نظرہ جھکا لیاں ہاتھ لے بن. عرض کیتا حضور میرا دل کرتا ہے تسی میرے واسطے دعا نہیں کر دیندے؟ حضور میرا دل کرتا ہے میرے واسطے اے منگیا. حضور میرا دل کرتا ہے میرے واسطے ہاتھ نہیں اٹھان دے. انج میرے نبی سونے نبی پیارے نبی ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ میری عائشہ دی خیر ہوئے. 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 اوے اگلے جملے دی چاس لے آجے جی دی خیر نبی منگے کتیاں دے پونکن نالوں دی شان وچ فرق نہیں پیندا. اتنا پانی نہیں ہونا چاہیے بولنا چاہیے. اللہ میری عائشہ دی خیر ہوئے. اور میرے نبی دعا کر کے دن اللہ میری عائشہ نو جنت دے دے. اللہ میری عائشہ جنت اچ میرے نال ہوئے. میرے نبی دعا مکمل کی تھی. اماں جی بڑیاں راضی ہوئیاں نے. سچی دسیا جے حجرے دے پیر کدے آستے دعا کرن مرید بڑا راضی ہوندا ہے. تاجدارے کولڑا دعا کرن مرید بڑا راضی ہوندا ہے. پیر پٹھام دعا کرنو بڑا راضی ہوندا ہے. لاہور دا داتا دعا کرے بڑا راضی ہوندا ہے. حسین دا اصلی خادم حسین رضوی دعا دے وے
اے غلام بڑا راضی ہوندا ہے. سوچو اما عائشہ کڈی راضی ہوئی ہوئے گی جدی خیر مصطفیٰ نے آپ منگی ہے. اس 17 ڈی دی بولی ہے بھی خوشی نال پیر نہیں پلگدا. آندے نے کہ نہیں بھی پیر نہیں پلگدا جی خوشی نال. اما جی عائشہ کدے گھر دے سجے کدے کھبے کدے دائیں خوشی. حضور نماز واسطے گئے ادھر ابو بکر پاک آ کے آکھیا تھی عائشہ میں روز آنا آج بڑی راضی ہیں. انہوں نے کہا ابا میں کیوں نہ راضی ہوں آج اس نبی خیر منگی جڑا اشارہ کرے تے چن دے 2 ٹوٹے ہو جاندے نے. آج اس نبی میں نہ دعا دیتی ہے جڑا ارادہ کرے تے رب قبلہ بدل دیندا ہے. آج اس نبی میں نہ دعا دیتی ہے جڑا سراج منیر بن کے آیا رب دا محبوب بن کے آیا. حضرت ابو بکر بڑے راضی ہو گئے. باپ بیٹی کھڑے نے اچانک میرے نبی آ گئے. اس پنڈ دے رہن والے بس میں گل پکان لگے. اچانک میرے نبی آئے نے سارا دے بابا نبی آئے نے تاجدار ختم نبوت دربارس میرے نبی آئے نے. سرکار نے فرمایا میری زوجہ عائشہ آج تو بڑی راضی ہے. عائشہ آج تیری طبیعت بڑی خوشی ہے. عائشہ آج تو بڑی راضی ہے. رو دیا کانا لما دی عائشہ نے عرض کی تھی مصطفیٰ میں راضی کیوں نہ ہوں میری خیر تو سمنگی میں راضی کیوں نہ ہوں میرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعاواں تسی کیتیاں نے. آ بھائیو میرے تے راضی رہنا گل ختم ہونے لگی ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ سوچ جیڑی دعا توجہ جیڑی دعا میں مصطفیٰ نے ایک باری تیرے واسطے کیتی ہے اے دعا ایک دیڑے 70 باری کر کے اللہ میری امت دی خیر ہوئے خیر ہوئے. 70 باری میری ماں میری خیر نہیں مگدی 70 باری میرا باپ میری خیر نہیں مگدا پر رات 10 بجے جس نبی دا ذکر چاہیا سارا دا بابا ایک دلے 70 باری میرے نبی آدھنے اللہ میری امت دی خیر ہوئے. اللہ بولا اللہ آج آپ سارے پیچھے ہیں اچھی سبحان اللہ. اللہ میری امت دی خیر ہوئے. ہر نبی بدعا کرے اپنی امت آستے میرا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے پھر چہرے کیویں بدلن گے پھر ساڈے گناہ تے پردے تے پینے نے کیا روک لیتی ہے گلائے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ ہیں اور سارے بولو یہ کرم ہے. جنہیں حضور دی نعت پڑھنی ہاتھ کھڑا کرے جنہیں پڑھنی بزرگانوں بالکل میں نہیں آندا کیونکہ بزرگ ہو گئے جنہیں دل نہیں کرتا انہوں بھی نہیں آندا جنہیں موڑ نہیں ہو بھی نہ چکے جنہیں حضور دی ٹھڈوں نعت پڑھنی ہے نا یہ کرم ہے یہ کرم ہے. ہاں میں اپنے کلو گل نہیں کرنا چاہتا بھائی میں تیرا مہمان ہوں میری گل ضائع نہ کری. پچھلیا قوم اگر چھوٹا گناہ کرم تے متے تے لکھیا جاندا ہے اگر بڑا گناہ کرم تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں نے. سوچ اگر اج 5 سال دی بیٹی دی عزت لٹے لٹن والا مسلمان پر کدے چہرہ نہیں بدلیا صبح شام شرابا پیوے پین والا مسلمان پر کدے چہرہ نہیں بدلیا صبح شام زنا کرے کرنے والا مسلمان پر کدے چہرہ نہیں بدلیا. اللہ انہاں دے چہرے بدل گئے ساڈے چہرے کیوں بس گئے فرمایا پتہ نہیں یہ کرم ہے حضور کا. ہاں بیٹا یہ کرم ہے حضور کا غم جوانہ تیری جوانی نو سلام ہوئے یہ کرم اور میں اپنے کلو گل نہیں کرنا چاہتا اللہ دی قسم پچھلیاں قوماں ہاتھ کلو گناہ ہویا ہاتھ کٹنا پے گا اللہ پیر کلو گناہ ہویا پر میں پیر کٹنا پے گا زبان کلو گناہ ہویا پچھلیاں قوماں تے زبان کٹنی پے گی پر جدوں میرے نبی دی امت دی واری آئی ہے یا اللہ ہاتھ کٹیے فرمایا نہیں
اللہ ساڈا پیر گناہگار ہے دس اسی پیر نو کٹ دئیے فرمایا مولوی نہیں کٹنا اللہ زبان گناہگار ہے زبان نو کٹ دئیے فرمایا نہیں کٹنی وجہ کیے انہاں دے ہاتھ پیر کٹے گئے ساڈے ہاتھ پیر کیوں بچ گئے فرمایا توبہ کر معاف کر دیا گا اللہ زبانہ کیوں سلامت ہے چہرے کیوں سلامت ہے ہاتھ کیوں سلامت ہے فرمایا پتہ نہیں یہ کرم یہ کرم ہے چوری مانا تم ہی بول یہ کرم ہے اے بچیو تسی بھی بولو تاکہ سبا جا کے ماما دیاں گودیں حلال دا دودھ پیتا ہے ایج پنڈ دے بازارات دے چوکچ کہنا اسی زارہ دے بابے دے نوکراں جب تک ساڑے وجود جان رہے گی اسی کہنا یہ کرم ہے ہم پر جس نہیں یہ کرم دو بندے چپ نے انہوں دا شکریہ یہ کرم جے کاخم پر آنے والے عذاب ہوئے نا اپنے کڑوں گل نہیں ہو کرنا چاہتا پچھلیاں قوماں اگر کپڑے تے گند لگیا کتے کپڑے تے گند لگیا اللہ کی کراں فرمایا کپڑا کٹ دے اللہ میرے ہاتھ تے گند لگ گیا شراب لگ گیا کوئی گند لگ گیا فرمایا ہاتھ کٹ دے جسم تے گندگی لگے جسم نو کٹنا پیندا سی کپڑے تے گندگی لگے کپڑا کٹنا پیندا سی میں تواڈی منت نہیں کرنی سمجھ آوے تے دعا دے دینا اوے اللہ دی قسم پچھلیاں قوماں دے کپڑے تے گندگی لگے تے کپڑا بھی کٹنا پے گا جسم تے گندگی لگے تے جسم بھی کٹنا پے گا پر جدوں میرے نبی آئے نے پر جدوں میرے رسول آئے لے سارا دے بابا نبی آئے لے تاجدار ختم نبوت رسول آئے لے یا اللہ ویس مرتضی دے کپڑے تے گندگی لگ گئی کٹ دیا فرمایا نہیں پانی لے تے پاک کر اللہ پانی ادو بھی سی فرمایا چپ کر تینوں پتہ نہیں یہ کرم ہے غزو یہ کرم ہے حضور ہاں یہ کرم ہے جیا یہ کرم ہے مختاریہ گل ود گئی ہے یہ کرم ہے اے خدا دی قسم ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا اذا بلا غیری چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ آدم کہے گا چلے جاؤ نوح کہے گا چلے جاؤ ابراہیم کہے گا چلے جاؤ اسماعیل نبی کہے گا چلے جاؤ پر میرا نبی مقام شفاعت تے بیٹھ کے کہے گا آ جاؤ ہر نبی کہے گا چلے جاؤ اے لبیک دے نعرے لان والے او بچیو میرا نبی کہے گا آ جاؤ آ جاؤ اچھا یا اللہ سانو جنت جو لبنی سی تے سدھا آدھے نبی دے بوئے تے ٹوردا جان دے کم بندا جان چھٹتی اے بوئے تے کٹورے آئی سمجھ تو آنو کوئی نہیں آئی وہ گناہگار آدم کول جان گے آدم کہن گے چلے جاؤ نوح کہن گے چلے جاؤ ابراہیم کہن گے چلے جاؤ اسماعیل کہن گے نا سارے کہن گے چلے جاؤ حضور کہن گے آ جاؤ یہ میرا نبی ہے یا اللہ اکو واری ٹورے ہیں اسی جائیے آ کدے ایتھے کدے ایتھے کدے ایتھے علامہ نعیمی دے کلام کیتا فرمایا کئی توجیہاں نے آ سونے ہو آ بچے آ پتر میں ہی معافی دے دیو گڈی گل سواد بجدا پیا تے میں بے سوادہ کروں آپ میرے حال جی میرے ادھر ہر نبی دے بوئے تے کٹوریا
فرمایا تاں جس قوم نو ٹورنا پیا انہاں چوں کئی پیس آندے سن ولیاں کول جانا شرک ہے، میں نبیاں دے بوئے تے ٹور کے آکھیا شرک نہیں۔ سمجھ آئی کہ اکا گئی؟ اچھا پہلی وجہ، اچھا دوجی بھی وجہ ہے، ہر پنڈے دو تڑے ہوندے نے، ہن اللہ کی تے تین ہو گئے اور نہیں ہے کہ ساڈا سمجھ تو کوئی نہیں آئی چلن دیو۔ ایک تو اندر سا مر جانا، میں کل ویندا پیسا ایک منڈا نا عمران خان دی گڈی اگے نچے پیا، ہسن والی گل نہیں رون والی ہے، تمہیں پتہ نہیں پتر شیرازہ ہوا جس قوم دیاں دھیاں دے دوپٹے اتر جانو قوم ہسے، جس قوم دیاں کڑیاں عمران خان دی اگے نچنے، سیاسی تقریر کرنی آیا میں، نہ کوئی بندہ میرے قد آدمی ہے جڑا میرے نہ سیاسی ٹاپک تے گل کرے، بالکل نہیں، پر سوچو یہ دھیاں مسلمانہ دیاں ہون تے انہاں دے جناب سر تو چادراں اتریاں ہون، جینز پہنیاں ہون، بے غیرتی تے بدتمیزی ہو رہی ہوئے، بے پھر بندیاں دے نے آ جی ریاست مدینہ، میں کہا ریاست مدینہ چے بغیرتی نہیں سی، ریاست مدینہ ہو سی جیتے جے حاتم تائی دی تھی دے سر تے بھی چادر مصطفیٰ نے رکھی سی۔ اے ٹوپی ڈرامہ بند کرو، اور کسے ریاست دی گال کر پتہ میں سیاسی تقریر نہیں کرنا آیا، جندہ جتھے لگے لائی پھرے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو رہا، زندہ زندہ باد۔ اچھا پنڈ ہے ساڑھے پنڈ بھی ہر تھاں دو تڑے ہوندے نے، ایک پٹی آئی دا تے ایک اے اپنے سمجھ تک آئے ہو نون لیگ دا۔ مثال دینا منڈا نہ پی ٹی آئی دا ایم این اے کسی غریب دے منڈے نو ماسٹر لوا دے وے نا، پی ٹی آئی دا ایم این اے کسی غریب دے منڈے نو پت جاتے نو ماسٹر لوا تھا، ان دا پیو پھر انج کردا ہے محلے چ مٹھیائی ونڈدا ہے، پھر وہ آندا ہے ماشاءاللہ طریقے انصاف والے نے نا میرے منڈے نو ماسٹر لوا دیتا، وہ چوک سے پھر دوجے بھی کھلوتے ہوندے نے، کوئی نہیں ہوندے ہر پنڈ چ ہوندے، وہ آندا ہے غریب آدمی، وہ آندا مٹھیائی کھا پائی میرے پتر نو نہ آوے، طریقے انصاف والے نا پی ٹی آئی والے ماسٹر لواتا، ہن مینوں نہیں پتہ کہ سمجھ آنی ہے جے گل اندر نہ مڑ جائے خطابت چھڑ دیاں گا، وہ کول کھلوتا نون لیگ والا، وہ کی آندا ہے، آندا یہ بھی بڑا کو کام ہے، تانوں سمجھ لیٹ آئی ہے، ان دی کیونکہ بن دی جو نہیں، انہوں نے کہا یہ بھی بڑا کو کام ہے جڑا اسی بھی کر لئیے کر لئیے کر لئیے کر لئیے کر لئیے۔ میرے رب قیامت والے دن قوم نو ہر نبی دے بوئے تے ٹور کے دسیا جو میرا نبی کر سکتا ہے نا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں فرمایا آدم کل جا، نوح کل جا، ابراہیم کل جا، اسماعیل کل جا، یا تے یوسف کل جا، کیا فرمایا کہ ڈائریکٹ جاندہ تے یہودی کہہ سکتا سی ساڈا نبی بھی کر سکتا ہے، عیسائی کہہ سکتا سی ساڈا نبی بھی کر سکتا ہے، موسیٰ دا امتی کہہ سکتا سی ساڈا موسیٰ بھی کر سکتا ہے، فرمایا ہر نبی کل جا، پھر مصطفیٰ کو لا تاکہ زمانے میں پتہ لگے اے لوگو جو میرا نبی کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ او میرے نبی دی بارگاہ لگی ہے، گناہگار آ گئے، مسکین آ گئے، ہن میرے نبی کی کرنگے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، سمجھنا بھی آوے سبحان اللہ آوے۔ یہ کیڑی امت ہے؟ حضور کہنگے آ جاؤ، مکان لگیاں تقریر، جدو حضور کہنگے نا آ جاؤ تو بندے آ جانگے۔ ادھر میرے نبی مقام شفاعت تو اٹھ کے رب دی بارگاہ سر سجدے چ رکھن گے، رب فرمائے گا سونیا ارفع راسک یا محمد سل تعطا وشفا تشفا۔ ہن پنجابی چ دا ترجمہ کیے، رب آکے گا سونیا سر اٹھا سونیا 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 سر
उठाना। ओ पंजाबी दी गल है, आपदी पिंडू बोली च करना। रब मुस्तफा नू आखेगा तुसां दुनिया इंज गुजारी जिवें मैं चाया, तुसां दुनिया इंज गुजारी जिवें मैं चाया। अज मैं रब भी क़यामत इंज गुजारांगा जिवें तू चाहेगा। इधर मेरे नबी रब दी बारगाह सर झुका के अर्ज करनगे अल्लाहुम्मा गफिर ले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा। रोदी उम्मत तो बाप बेटे नू नहीं पूछेगा, मां बेटी नू नहीं पूछेगी, पर मेरा नबी आखेगा अल्लाह मेरी उम्मत भी खैर होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करे। दे के जाया जी हुण। ओ प्यार है मेरा, उची सुभान अल्लाह। मेरा करीम नबी। अच्छा मेरे हलवे को स्वाद बहुत आना। उम्मत आ गई, रब आखेगा जबरील युजलिसल्लाहु ताला, कट्टे नहीं छड़दा मैं, युजलिसल्लाहु ताला, अल्लाह करे मेरे मेरे लफ्ज़ां दा कोई खरीदार बैठा होवे। फरमाया ऐ जबरील अल्लाह हुक्म होवे युजलिसल्लाहु ताला अला कुर्सीही माहू। चलो मैं वो ठोस कर देना समझावन वास्ते। रब आखेगा जबरील हुण साडे यार दी कुर्सी साडे नाल ला। इधर मेरे नबी आ जाएंगे, रब आखेगा ओ जबरील जरा बुलाना। सारी उम्मत कट्ठी हो जाएगी, वो भी कट्ठे होंगे जेड़े आंदे रह नबी कुछ नहीं कर सकता, वो भी आ जाएंगे जेड़े आंदे रह नबी मर गए कि मिट्टी हो गया, वो भी आ जाएंगे जेड़े आंदे ने नबी जानता कुछ नहीं है। रब आखेगा सोनिया इन्ना रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती माज़ा अफ़अलु बिहिम। सोने बंदे आ गए ने दस की करना है, बंदे आ गए ने दस की करना है, की करना मैनू दसो। वो बंदे आ गए, सारी उम्मत कट्ठी हो जाएगी। मेरा नबी उस वक़्त रब दी बारगाह च आखेगा अल्लाहुम्मा गफिर ले उम्मती। जिन्हों समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह आवे। इधर मेरे नबी हाथ उठा के कहेंगे अल्लाहुम्मा गफिर ले उम्मती 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 उम्मती। रब आखेगा जबरील जदों छड्डी जो आदे यार ते मुड़ हिसाब क्या। अगले लफ्ज ना होण, कुरान सिर ते रख मैं झूठ बोला अल्लाह ईमान नसीब ना करे। अगे मेरे नबी, पिछे नबी दे साहबा, हजूर दी आले बैत, पिछे दाता साहब, ख्वाजा साहब, पिछे मेरे नबी दी सारी उम्मत होएगी। अगे मेरे नबी होणगे, पिछे नबी दे यार, नबी दी आल, नबी दे बच्चे, नबी दे प्यार करने वाले उम्मत नाल होएगी। जदों मेरे नबी जन्नत दे कोलों लंघणगे, ओए भाईओ जेड़ा कदे नहीं बोलिया इन्हां लफ्ज़ां ते चुप न रवे, वो भी बोले। मेरे नबी खुश होणगे जदों जन्नत दे कोल मेरे नबी लंघणगे। आ जिवें जन्नत दा बुआ, जन्नत दा चौकीदार बाहर खलो के आखेगा मन आरफनी फ़क़द आरफ़नी अना रिज़वान। जेड़ा चुप कर गया मैंने तो खोना। अगली गल सुनो, मन आरफनी फ़क़द आरफनी अना रिज़वान। मदीने वाले सियाने जे मैनू मेरा नाम रिज़वान है, मेरा नाम रिज़वान है। ओए अगला जुमला मेरे को लफ्ज़ कोई नहीं, मैं किवें सुनावा, पर कतल ना करे जे। जन्नत दा दरोगा जन्नती ट्रे विच जन्नत दी चाबी रख के नबी दे सामने आखेगा मेरा नाम रिज़वान है। हुण वेखो इन्नल्लाह अमरनियन उसल्लिमा मफातिहिल जन्नत अला मुहम्मद। मेरे रब ने मैनू हुक्म दिता है जदों मेरा नबी आवे, चस पूरी लेनी है, जदों मेरा नबी आवे जन्नत दियां चाबियां मुहम्मद दे कदमां च रख के कहना जन्नत जाने मुहम्मद जाने।
ادھر میرے نبی دے کو لت بن کے عرض کرے من عرف لی فقد عرفنی انا رضوان الا اللہ امر لی ان نسلم مفاتح الجنت علی محمد. یا رسول اللہ میرے رب نے حکم دیتا ہے جدو میرا نبی آوے جنت دیاں چابیاں محمد دے قدمہ چ رکھ کے کہنا ہے جنت جانے. چابیاں جنت دیاں چابیاں ہون میرے نبی دے ہاتھے چ سڑاں دوزخ چ ایڈا لا وارث میں بھی نہیں. آپ پاسے دے 3 بندے میری گل قتل نہ کرے آجے ہوئے. جنت دیاں چابیاں میرے نبی کو لون. آج تک کسے دا پیو تھانے دار لگیا ہوئے تے منڈا بڑا چوڑا مار دا ہے ہوئی نہیں مار دا او کسے دا پرا ایم این اے ہوئے تو آندہ ستے خیران سچی دا سوئے جی دا نبی نبیاں دا سلطان ہوئے. جنت دیا چابیاں میرے نبی پکڑن گے پکڑ کے میرے نبی آکھن گے علی تسی بھی آ جاؤ ابو بکر بھی آ جاؤ مولا علی بھی آن گے سونا پتر حضرت علی بھی آن گے. فرمایا علی جنت دیا ٹکٹا تو دے میں گا چابیاں ابو بکر کو لون گیا نہ ابو بکر دا دشمن جنت جائے گا نہ علی دا دشمن جنت جائے گا. ساری امت جنت جا کے آکھے گی اے بڑے گناہ کیتے نے پر جنت مل گئی. یہ کرم ہے بس چلے یہ کرم ہے جنہیں کرو میرے نا دے پیسے لے آندے نے چھتی دیو میں چلے یہ کرم ہے. ہاں یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب آؤ بازار. یا اللہ جڑا پڑے سے سال مدینے آؤ بازار اوے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مدینے دیا گلیاں واہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. اے لکھا سلام انہوں جنہاں مصطفیٰ دا بیڑا ویکھیا جنہاں نہیں ویکھیا پڑھو خیر ہوئے گی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے پتر پڑھ دو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم مالکہ دا کرم نہیں ہوئے تو پلے نمازہ کوئی نہیں پلے روزے کوئی نہیں بڑے بڑے گناہگاراں پر ساریاں نسبتاں مصطفیٰ دی وجہ تا ایک کمال زہرا دے بابے دی وجہ تا آپ دے بچیاں نو دسیا کرو اور پتر تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت مصطفیٰ دی وجہ تو آئیے اور پتر تیری بہن رحمت مصطفیٰ دی وجہ تو بڑی. یہ کرم ہم پر یہ کرم ہے آنے والا عذاب ہے آؤ بازار. اے جدو میں مدینے گیا خدا دی قسم ہے جدو میں شعر پڑھیا لفظ بدل گئے آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے کھوٹے سی کے وہیں پہ کنتم خیر امتن. اور تو انہوں میری تقریر دی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی ہون سچی داسو حضور ساڑھے واسطے دعاواں کرنا حضور ساڑھے واسطے رومن حضور ساڑھے واسطے خیران منگنا سی چوڑا ماریے آئی تھے آئی بندے سائی کوٹ گئے پیو پتر دی 5 واری 10 واری 15 واری پتر نہ منے پیو دی
10 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ وہ آدھا چل وقت چوڑے تیرے میں وکھرا کرنا سچی دس کروڑا گناہ تو بعد بھی حضور آکھن اللہ میری امت دی خیر ہوئے خیر ہوئے سمجھدار بندہ میری تقریر سن سکتا ہے جنہیں چسکے لینے انہوں پتہ ہی نہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی 72 باری جاگتے ہیں حضور دا دیدار کیتا کسی نے بندے پوچھے حضور کی کر رہے ہیں اس ٹائم حضور کی کر رہے ہیں میں تو اندازتا میرے کو ٹائم ہو گیا 11:07 انہیں پوچھا حضور 11:07 تے کی کر دے پہ اور تو ایس ویلے حضور کی کر رہے ہیں فرمایا قال لیس من یؤمن الا ویورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوۃ عشیۃ فیعرفهم بسیماہم فرمایا مدینے والا نبی اج بھی آدھے مزار دو ہی کم کردا ہے ایک حضور ہر امتی نو چہرے تو ویندے نے آ کون ہے آ کون ہے آ کون ہے حضور ویکھ رہے نے اس ویلے حضور جڑا ہولی بولے وہ آدھا مسئلہ ہے حضور اس ٹائم ویکھ رہے ہیں فرمایا پہلا کام حضور ویکھ رہے ہیں دوجا کام حضور آدھی امت واسطے ہاتھ اٹھا کے آندے نے خیر ہوے خیر ہوے خیر ہوے خیر ہوے حضور خیر منگن اسی بدکاریاں کریے نہیں پترو ایک گل نو اتوں نہیں لگاونا حضور خیر منگن اسی شراباں پیے حضور خیر منگن اسی زنا کریے قیامت والے دن رو حضور تیری میری وجہ تو پہن گے کیوں رون گے بھئی حضور گناہ اسی کیتے نے رو حضور پہن گے تے مڑ بندہ صرف سال بعد 2 میلاد دیا دے گا لا کے آکھے میں بڑا عاشق رسول ہاں میں کہا میں تے وہ جو عاشق نہیں میں ویکھیا میں تے وہ جو عاشق ویکھے نے جڑے بدر وچ بھی نال احد وچ بھی نال خندق وچ بھی نال جیڑا مالکاں نال جڑ جائے مڑ مالک کنڈ نہیں لگن دیتے آ جڑے منڈے لبیک یا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لان نہ نفرت نہ کیتا کرو انہاں تو اے میں تانوں کوئی سیاسی تقریر بھی کرن نہیں آیا بالکل کسی بچے نال اے نہ کہنا بھی اے انہاں نوں پتہ ہی نہیں بیچارے نوں اے میں دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان دا اعلیٰ درجہ ہے میرے پیار وچ کو بندہ تانوں چلا کہہ دے